یہ کہ جی سزا دے دیں، فلانے نے کنفیشن دے دی، فلانے نے یہ کر دیا، یہ سارے فیکٹس تو پتہ لگ گئے ہیں. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈسکس them. کل بھی شاہ زیب نے بڑے اچھے طریقے سے ڈسکشن کی، اور آج بھی جو خبریں آ رہی ہیں ساری پروگرامز میں یہ ڈسکشن ہو رہی ہیں، وہ سب کو پتا ہے کیا ہوا. آئیے آپ کو پتا ہے کہ جب یہ پارٹیشن ہوئی، آج تھوڑا سا ہسٹری کا لیسن بڑا ضروری ہے، تو اس وقت اسلام کوئی خطرے میں نہیں تھا، اس لیے پاکستان نہیں بنا تھا. خطرے میں کیا تھا؟ خطرے میں ہماری دی اکنامک اینڈ پولیٹیکل کنڈیشن آف مسلمس، کیونکہ اب ایک زمانے میں مسلمان حکمران تھے ہندوستان کے، پھر ہندو حکمران بن گئے. جب ایسے ہوا تو اس کے بعد دی اکنامک اینڈ پولیٹیکل رائٹس آف مسلمس وہ خطرے میں تھی. اس لیے یہ فیصلہ ہوا کہ ہمیں ایک الگ ملک چاہیے جہاں ہم کسی اور مذہب کی وجہ سے دباؤ میں نہ آئیں. دیٹ از واٹ دا ڈیمانڈ فار پاکستان واز. اسلام خطرے میں نہیں تھا، کسی نے آپ کو روکا نہیں تھا نماز پڑھنے سے، کسی نے آپ کو روکا نہیں تھا اپنے مذہب میں یقین رکھنے میں، کسی نے آپ کو کسی چیز سے روکا نہیں تھا. اسلام کسی خطرے میں نہیں تھا. اسلام بڑھ رہا تھا ہندوستان میں. خطرے میں تھا آپ کی حقوق، ناٹ ایز ان اے ریلیجیس سینس بٹ ان اکنامک اینڈ پولیٹیکل سینس، جسٹ بیکاز کہ آپ مسلمان. اس کے بعد کیا ہوا کہ ساری مذہبی جماعتوں نے پاکستان کی ڈیمانڈ کو اپوز کیا. ان کا یہ خیال تھا کہ یہ تو اگر تبدیلی، یہ اس قسم کی تبدیلی ہو گئی تو مسلمان بچھڑ جائیں گے، کوئی ادھر چلے جائیں گے، کوئی ادھر ہو جائیں گے، تو ہماری جو خلافت کی جو موومنٹ ہے یا ہماری یکجہتی جو ہے، ہماری جو ویٹ ہے وہ کم ہو جائے گی. اس لیے وہ اس کے خلاف تھے کہ تقسیم نہیں ہونی چاہیے، مسلمانوں کو ہندوستان نہیں رہنا چاہیے. آخری وقت پہ جب یہ فیصلے ہو گئے کہ نہیں اب تقسیم ہونے جا رہی ہے، تو پھر سرٹن ریلیجیس پارٹیز کیم ٹو ٹرمز ود اٹ، مگر اس سے پہلے اس کے خلاف تھے. یہ سیکنڈ فیکٹ. تھرڈ فیکٹ کہ کیا قائد اعظم محمد علی جناح اس قسم کی ریاست بنانا چاہتے تھے جو آج بنی ہوئی ہے پاکستان، یا نہیں. کیونکہ اگر آپ پہلی دو باتیں پہ یقین کریں جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں، تو پھر واضح ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح کے ذہن میں جس قسم کی ریاست تھی وہ ایسی ریاست نہیں تھی جو آج بنی ہے. آج جو ریاست بنی ہے وہ کون سی ریاست بنی ہے؟ شروع کرتا ہوں میں آپ سے. 1952-3 میں سب سے پہلے رائٹس ہوئے پنجاب میں، اور وہاں مارشل لا لگانا پڑا. اینٹی احمدی رائٹس تھے. جماعت اسلامی اور دیگر جماعتی اسلاموں نے ان کو لیڈ کیا. سب سے پہلا ریلیجس مذہب کو سیاسی طور پہ استعمال کرنے کا پہلا رائٹ تھا. ابھی پاکستان کو 5 سال بنے ہوئے تھے اور یہ پہلا جسے کہتے ہیں نا تیر مار دیا گیا. اور اس میں جسٹس محمد منیر نے، جو اس وقت چیف جسٹس آف پاکستان تھے، اس وقت چیف جسٹس فیڈرل کورٹ، انہوں نے جو اپنی رپورٹ لکھی انہوں نے اس میں ایسی چیزیں لکھی کہ آج کا نوجوان طبقہ اگر ان کو پڑھ لے تو ان کے ذہن صاف ہو جائیں گے. مگر انفارچونیٹلی وہ چیزیں اب ملتی نہیں ہیں. وہ ٹیکسٹ بک کا بھی حصہ نہیں ہوتی، کسی چیز کا حصہ نہیں رہی ہوں. ایک زمانے میں تھیں، اب نہیں رہی آہستہ آہستہ. اس میں کیا لکھا تھا کہ کون مسلمان ہے کون مسلمان نہیں ہے، اور کیسے پتا کیا جائے کون اصلی مسلمان ہے کون نقلی. آج بھی تو گونج کے گڈ مسلم بیڈ مسلم کی باتیں شروع ہو گئی ہیں نا. یہ جو الزام بازی لگتی ہے وہ کیا ہے کہ ہم اچھے مسلمان ہیں تم برے مسلمان. کیوں؟ ہم تم سے اتفاق نہیں کرتے فلانی چیز کے اوپر، فلانی چیز کے اوپر، فلانی چیز کے اوپر، اس لیے آپ کو قرار دے دیا تھا بیڈ مسلم. یہ ہو رہا ہے آج. میں اس پہ بعد میں آؤں گا. اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کو کچل دیا گیا، ان رائٹس کو. پاکستان کی افواج نے اس کو مارشل لا لگا کے ختم کر دیا. 1974 تک تو کوئی اور میجر رائٹنگ نہیں ہوئی. 1974 میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب، جس کے خلاف ساری مذہبی جماعتیں اکٹھی ہو گئی تھیں، کیونکہ انہوں نے نعرہ لگایا تھا جمہوریت، سوشلزم اور اسلام کا. انہوں نے کہا کہ یہ تو اسلام کی تو یہ جھوٹ بول رہے ہیں، اسلام کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یہ تو سوشلسٹ ہے اور اس لیے ان کی اپوزیشن ہونی چاہیے. تو ان کی اتنی اپوزیشن ہوئی کہ وہ خطرے میں آ گئے، اور انہوں نے پھر سب سے پہلے 1974 میں جو اسے کہتے ہیں نا کہ پہلی قدم اٹھائے سو کالڈ اسلامائزیشن. مطلب ہے کہ احمدیوں کو آؤٹ لا کر دیا، بین کر دیا، اور شراب بین کر دی، اور اس قسم کی چھوٹی چھوٹی چیزیں، ایک بڑی چیز اور ایک دو تین چھوٹی چیزیں ان کو خوش کرنے کے لیے. مگر اس سے وہ خوش نہیں ہوئے. ایونچولی 1977 میں ان کے خلاف ایک موومنٹ چلا.
جسے کہتے ہیں پاکستان نیشنل الائنس موومنٹ، اس کی جو لیڈرشپ تھی وہ جماعت اسلامی اور دیگر ریلیجس پارٹیز کی تھی. تو یہ تھرڈ ٹائم انٹروینشن ہو رہی ہے ریلیجس پولیٹیکل ریلیجن کی. اور اس کے بعد مارشل لا لگتا ہے، اور مارشل لا میں جنرل ضیاء الحق جو ہے وہ اسلامک مارشل لا لگاتے ہیں، اور انہی سیاسی جماعتوں، مذہبی جماعتوں کو ساتھ لے کر وہ آگے بڑھتے ہیں. وہ آخری وقت تھا. اس کے بعد جو بیج بوئے گئے وہ اس ریاست، اس معاشرے کے بیج، اس تعلیمی اداروں کے بیج جو ہے اس وقت بوئے گئے. مطلب ریڈیکلائز ہو گئی سوسائٹی. وہ دن ہے اور آج کا دن ہے کہ یہ سارا معاشرہ جو ہے یہ ایک انتہا پسند مذہبی ریاست اور انتہا پسند